لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں اور میری بہنیں اور بیٹیاں، ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی کہ مختصراً عمرے کا طریقہ کار اور پھر مدینہ منورہ کی حاضری تعارفی طور پر اس سلسلے کی چند معلومات پیش کر دی گئی تھی. آج کی تیسری نشست میں انشاءاللہ حج کس طرح کیا جائے اس سلسلے میں چند گزارشات پیش کی جائیں گی. مدینہ منورہ سے 8 دن کی واپسی کے بعد آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں گے. مکہ مکرمہ میں اب آپ کے پاس طواف ہوگا، باجماعت نماز ہوگی. درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کی پابندی کر لے جماعت کے ساتھ، اللہ تعالی اس کو منافقت سے بری ہونے کا اور جہنم سے بری ہونے کا پروانہ عطا فرماتا ہے. ایک تو میں نے گزشتہ اتوار کو کیا تھا کہ 8 دن مدینہ منورہ میں ہماری کوئی نماز مسجد نبوی سے باہر نہ ہو اور تکبیر اولیٰ اس میں نہیں چھوٹنی چاہیے. دوسرے نمبر پر عرض کروں گا کہ اس پورے سفر میں ہماری کوئی جماعت نہیں جانی چاہیے اور تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹنی چاہیے. یہ بہت ہی سنہری موقع ہے کہ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہو جائے گا. زندگی کے باقی دنوں میں تو ہم عبادات کے ساتھ دوسرے کام بھی کرتے ہیں، ہماری دوسری مصروفیات بھی ہوتی ہیں، رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن یہ سفر، یہ ہمارا سفر خالص دینی سفر ہے، خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سفر ہے، مغفرت لینے کا سفر ہے. تو مغفرت کا کوئی موقع ہمارا نہیں ضائع ہونا چاہیے. مکہ مکرمہ میں کثرت سے آپ طواف کریں، نفلیں پڑھیں. میں تو اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، وہاں بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا روزانہ کم از کم ایک بار صلاۃ و تسبیح کا معمول بنائیں، کم از کم 3 پارے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور کم از کم 5 طواف
اس کا معمول بنا، اور یہ آسان ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک ثواب۔ اللہ کا فضل ہے، وہاں آپ کو معاش کی کوئی فکر نہیں ہوگی، روٹی کی کوئی فکر نہیں ہوگی، پکا پکایا ملے گا، اور وقت پر آ جائے گا، ہم کھا جائیں گے۔ سونا ہے، اللہ کو منانا ہے، سونا ہے اور اللہ کے گھر میں جانا ہے۔ بہرحال یہ چلتا رہے گا، اور ہر آدمی اپنے اپنے ظرف اور اپنے اپنے برتن کے مطابق رحمت الہیہ، مغفرت الہیہ کے خزانے سے جھولیاں بھرے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا محروم القسمت نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ مشقتیں، محنتیں، سفر کرنے کے باوجود وہاں سوتا رہے، یا خدا نخواستہ غفلت کا مظاہرہ کرے، یا خدا نخواستہ نماز چھوڑ دے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا بدقسمت ہوگا۔ تاہم یاد دہانی ہم سب کا فرض ہے، ایک دوسرے کو کراتے رہیں گے تو انشاءاللہ نفع دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت فرمائیے، یاد دلاتے رہیے کہ اہل ایمان کو بہرحال یاد دہانی نفع دیتی ہے۔ ہمارے دن اور رات گزرتے رہیں گے، یاد رکھو یہ دن بہت جلدی گزر جائیں گے، اور پھر شاید اگلے سال کسی کو موقع آئے، یا اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئیں اور کہیں بس وقت پورا ہو گیا، چلیے، کوئی موقع نہ ملے۔ تو اس لیے اس موقع کو گویا اپنے طور پر آخری موقع سمجھ کر پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ آپ اس میں جٹ جائیے، اور گویا اپنے اللہ کو، اپنے روح کے رب کو راضی کر دیجیے۔ اور اللہ تعالی زیادہ مطالبہ نہیں فرماتے، زیادہ رگڑائی اور مجائی بھی نہیں فرماتے، بشرطے کہ ہم مانگنے والے بنیں۔ سچ یہ ہے، ہمیں یا تو ہم مانگتے نہیں، یا مانگنے کا سلیقہ نہیں، بے تکلف دعائیں مانگیں، اس طرح جس طرح بچہ اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے مانگتا ہے، بلک بلک کے مانگتا ہے، رو رو کے مانگتا ہے، لپٹ لپٹ کے مانگتا ہے، چپک چپک کے مانگتا ہے، ناز و ادا سے مانگتا ہے، روس کے مانگتا ہے، تھک کے مانگتا ہے، ہار کے مانگتا ہے، مانگتا ہے، اسی سے سب کچھ ملے گا۔ بہرحال پھر ذوالحجہ بھی شروع ہو جائے گا۔ ذوالحجہ کی 8 تاریخ تک ہم انہی معمولات میں رہیں گے۔ 8 ذوالحجہ کو انشاءاللہ ہم حج کا احرام باندھیں گے۔ اب یہاں سے ہمارا حج شروع ہو جائے گا۔ 8، 9، 10، 11، 12 یہ حج کے دن ہیں۔ یہاں سے حج کا سفر شروع ہو گیا۔ اب تک تو ہم حرمین کے لیے جا رہے تھے، عمرہ کیا تھا، اور روضہ اقدس پر حاضری دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں شفاعت کی درخواست پیش کی تھی، اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ اب وہ عبادت آج سے شروع ہوگی، 8 ذوالحجہ سے، جس عبادت کے لیے یہ سارا سفر قرار پایا۔ اسی کے لیے فرمایا گیا تھا الحج اشہر معلومات، اس کے آداب اور اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اور خود آقائد عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سفر فرما کر صحابہ کرام کے ساتھ چل کر
سواری پر بیٹھ کر ایک ایک حکم ایک ایک مسئلہ سمجھایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کیا تھا۔ مینا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر کے خطبہ دیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے محض اس لیے کہ تاکہ حضرات صحابہ کرام دیکھ لیں طواف کس طرح کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بطور معجزہ کے اس نے طواف کے دوران مسجد حرام کو ملوث اور آلودہ نہیں فرمایا، نہ اس نے پیشاب کیا نہ اس نے نیند لیا۔ محض اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز عمل اختیار فرمایا کہ میری امت تک یہ میرے ترجمان میرے طرز عمل کو دیکھ کر کے پہنچا دیں اور بہو بھی ویسے پہنچا دیں۔ تو اس لیے وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا تھا، ہم اس طریقے پر عمل کر لیں گے تو ہمارا حج سنت کے مطابق ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت انشاءاللہ ہمارا استقبال کرے گا۔ آپ نہیں جانتے کہ بعض اوقات خلاف سنت کسی کام کی کتنا نحوست ہوتی ہے اور اس کی کتنا ظلمت ہوتی ہے، رسم اور رواج کے کتنا نقصانات ہوتے ہیں، اس کا میں اور آپ شاید اندازہ نہ لگا سکیں۔ اہل حق علماء امت محققین حضرات فرماتے ہیں جس طرح سنت کا نور ہوتا ہے ایسے ہی بدعت کی ظلمت ہوتی ہے۔ جس طرح نور میں دن کے چاندنے کی طرح ایک ذرہ ذرہ نمایاں نظر آتا ہے، ایسے ہی بدعت کی ظلمت اور اندھیریوں میں وہ تاریکی ہوتی ہے جو رات کی اندھیری میں تاریکی ہوتی ہے۔ جس طرح رات کی اندھیری میں تاریکی میں آدمی راستے کے نشیب و فراز نہیں دیکھ سکتا بلکہ بعض اوقات گرتا ہے، پڑتا ہے، ٹکراتا ہے، چوٹیں کھاتا ہے، ایسے ہی جو لوگ خلاف سنت اعمال میں لگ جاتے ہیں، بدعات اور رسومات کی لت انہیں لگ جاتی ہے، وہ راہ شریعت میں ٹھوکریں کھاتے ہیں، ٹکراتے ہیں، چوٹیں کھاتے ہیں اور نامعلوم کس طرف کو نکل جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں جو بات بلا شبہ ہم اپنے تئیں یہ کوشش کریں گے آپ کو خلاف سنت کوئی بات نہ بتلائی جائے اور ہم اس کو اپنی دیانتاً ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اور ایک بات آپ سے اور بھی عرض کرتا ہوں، آپ کو جو باتیں یہ بتلائی جا رہی ہیں اس عزم کے ساتھ، اس توقع اور امید کے ساتھ کہ اگر کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے تو آپ بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ختم نبوت کے لوگوں نے یہ باتیں بتائی تھیں اور ہم یہ ذمہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ بات ایک تمہیدن اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں آپ جائیں گے لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولیں گے، جن کو خود دین اور ایمان کا مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، نماز روزے کے فرائض واجبات نہیں جانتا ہوگا، وہ کہے گا صاحب یہ مسئلہ یوں ہے، یہ اس فقہ میں یوں ہے، یہ اس فقہ میں یوں ہے۔ اس طرح تمہیں ذہنی پراگندگی میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس لیے کسی کی طرف کان دھرنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا، یاد رکھو یہاں بہت سارے ہمارے دوست ڈاکٹر بھی موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جس کو اپنا ڈاکٹر بنایا ہے وہ ہمارے ذوق، مزاج، طبیعت اور طبیعت کے تقاضوں کو جانتا ہے، لہذا اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم اس سے ہی دوائی لیتے ہیں، نئے آدمی کے پاس نہیں جاتے، ورنہ بعض اوقات طبیعت زیادہ بگڑ جاتی۔ اپنا ایک پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں۔ میں بھی آپ سے عرض کروں گا جس پر آپ نے اعتماد کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں آپ سے خیانت نہیں کرے گا۔ لوگ وہاں دیکھیں گے آپ لوگوں کو مختلف
مختلف مسلک کے مختلف مزاج کے لوگ کوئی کچھ کام کر رہا ہوگا. کسی نے احرام میں ٹوپی پہنی ہوگی, کسی نے احرام میں جناب بنیان پہن رکھی ہوگی, کسی نے احرام کی چادر سے نیچے پاجامہ پہن رکھا ہوگا. آپ دیکھیں گے ارے یہ کیسا, آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے. آپ وہاں مفتی بن کے نہیں جا رہے, آپ اپنا کام کرنے جا رہے. کسی کو یہ دیکھیں گے کہ جب بال کٹانے کا وقت آیا, احرام کھل رہا ہے, اس نے یوں کینچی ماری, 2.5 بال کاٹ لیے اور کہا کہ احرام سے باہر آ گیا. کسی نے آدھا سر مول رکھا ہوگا, کسی نے 1/4 مول رکھا ہوگا. اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہم امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں, اور علی وجہ البصیرت یقین کے ساتھ 100% یقین کے ساتھ ہم آپ کو باور کرائے دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک 100% حدیث نبی کا آئینہ دار ہے, مطابق ہے. اس لیے اپنے کام سے کام رکھیے اور کسی کی طرف توجہ نہ کیجیے, اور جس طرح آپ کو بتلایا جا رہا ہے اس پر آپ عمل کرتے رہیے. ورنہ آپ وہاں بہت سارے ایسوں کو بھی دیکھیں گے جن کو یہی نہیں پتا, اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, جن کو یہی نہیں پتا کہ طواف کے چکر کتنا ہے, اور صفا اور مروہ کس طرف کو ہے, اور اس پر کس طرح سعی کی جاتی ہے, اور رمل کیا چیز ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے سرے سے احرام ہی نہیں باندھا, اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے مسئلہ پوچھا تھا, جدے سے احرام ہو جاتا ہے, مسجد عائشہ سے احرام ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, ان چیزوں کی طرف آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت نہیں, ورنہ دوسروں کے فکر میں اپنا بھی معاملہ خراب ہوتا ہے. بہرحال میں عرض کرتا ہوں 8 ذوالحجہ کو ہم احرام باندھیں گے. جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے, یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اب آپ مکی بن گئے. اگر یہاں سے آپ 8 ذوالحجہ کو جاتے تو یہاں سے احرام باندھ کے جاتے. ظاہر ہے کہ حدود حرم سے میقات سے پہلے احرام باندھ کے جاتے, لیکن اب جب آپ میقات میں داخل ہو چکے ہیں, مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں, اب آپ مکی ہیں, اور مکی کے لیے احرام باندھنے کا حکم یہ ہے کہ وہ جہاں رہ رہا ہے وہاں سے وہ احرام باندھے. اس دن آپ غسل فرما لیجیے اگر صحت متحمل ہے, یا اگر خواتین کو غسل کی اجازت ہے تو پاک اور پاکیزہ ہیں, یا ان کی صحت ان کی بھی متحمل ہے تو غسل فرما لیں, اور لبے تراش لیں, اپنے ناخن کاٹ لیں, اور اسی طرح جو دوسری ضرورتیں ہیں وہ اپنی پوری فرما لیں. اور اس کے بعد آپ وہ جو سلا والی بات ہے وہ آپ ڈال دیں گے اور احرام باندھیں گے. احرام کا طریقہ میں پہلے بتلا دیتا ہوں, اس کو مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. خواتین کا احرام بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ بس ان کا احرام یہی ہے کہ ان کا چہرہ کھلا رہنا چاہیے, کہ اس پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے. بھائی مانا کہ نقاب بے شک ڈالیں, لیکن وہ نقاب چہرے پر لگے نہ ہے, یا کوئی دوسری چیز سے کر لیں. یا اگر بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کا پردہ نہیں ہے, بڑی عمر کی خواتین کا پردہ نہیں ہوتا, وہ چہرہ کھول بھی سکتی ہے. احرام باندھ لیا, اور حضرات علماء نے یہ بھی لکھا ہے, یہ باتیں انشاءاللہ میں زندہ رہا اللہ نے موقع عطا فرمایا, آپ کی دعائیں شامل حال رہی, وہاں بھی عرض کر دوں گا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر صحت متحمل ہو اور وقت متحرک کا وہ اجازت دے تو آپ حج کا احرام باندھنے کے لیے سب سے پہلے آپ غسل کر لیں اور کپڑے آپ بدل لیں. بدل لینے کے بعد جا کر کے بیت اللہ کا ایک طواف کریں. جس طرح ہم یہاں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں, وہاں کا تحیہ وہ طواف, ایک طواف یعنی 60 چکر کا ایک طواف کر کے, اور وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے, اور اس کے بعد نیت کر لیں بیت اللہ کے اندر, یعنی مسجد حرام کے اندر نیت کریں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
یہاں سے آپ کا آج سے احرام شروع ہو گیا. احرام شروع ہوتے کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا آپ ناخن نہیں کاٹ سکیں گے, بال نہیں تراش سکیں گے, بال نہیں نوچ سکیں گے, سرما نہیں لگا سکیں گے, اسی طرح خواتین اب مہندی نہیں لگا سکیں گے, اسی طرح خوشبو نہیں استعمال کر سکیں گے, اور اس کے علاوہ شکار نہیں کر سکیں گے. یہ پابندیاں اب آپ پر شروع ہو. گالن گلوچ پہلے ہی مسلمان نہیں کیا کرتے, لیکن اس وقت بطور خاص پابندی ہو جائے گی. لڑائی کسی سے نہیں لڑ سکیں گے. اور اس کے علاوہ میاں بیوی اگر ہیں تو ایسی باتیں جو میاں بیوی کی باتیں ہوتی ہیں, میں پردے سے عرض کرتا ہوں, وہ نہیں کریں گے. اور اسی طرح میاں بیوی جیسے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جسم لگا لیتے ہیں, اس طرح نہیں کریں گے. بہرحال اب آپ کے احرام کی پابندیاں شروع ہو اور تلبیہ شروع ہو گیا. یہ تلبیہ میں آپ کو پہلے عرض کیے دوں, یہ تلبیہ آپ کا چلتا رہے گا. 8 کو بھی تلبیہ, 9 کو بھی تلبیہ, 10 کو, جب آپ 10 ذوالحجہ کو جب آپ مزدلفہ سے منا آئیں گے اور جمرہ عقبہ جو بڑا شیطان ہے جس کو 10 ذوالحجہ کو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں, جب آپ اس کو پہلی کنکری ماریں گے تلبیہ آپ کا ختم ہو جائے گا. یہ ذہن میں ہے. اب آپ نے تلبیہ بھی شروع فرما دیا, احرام بھی باندھ لیا, تو چونکہ آپ حضرات کا حج یقیناً حج تمتع ہے. حج تمتع چونکہ یہاں سے گئے تھے, عمرہ کر لیا تھا, پھر احرام کھول لیا تھا. ابھی آپ کا حج تمتع ہے, تو حج تمتع والے ظاہر ہے کہ عمرہ کر سکتے ہیں, اب یہ حج کرتے ہیں. حج تمتع والوں کے لیے ایک بات کی اجازت ہے کہ وہ اگر ان کے ساتھ کوئی کمزور ہو, کوئی بوڑھی خاتون ہو, وہ اگر چاہیں کہ ہم 8 ذوالحجہ کو طواف کے ساتھ ساتھ ہم سعی بھی حج کی پہلے کر لیں تو ان کو اس بات کی اجازت ہے. بہرحال بغیر ضرورت کے ایسا کرنا خلاف افضل ہے, خلاف سنت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حج کی سعی نہیں فرمائی. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا تشریف لے گئے اور پھر یوں ہوتے اپنے معمول کے مطابق 10 ذوالحجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت بھی فرمایا ہے اور ساتھ کے ساتھ سعی بھی فرمائی. خیر, یہاں سے اب معلم کی بسیں آ جائیں گی, آپ کے رفقا اور رہنما اور آپ کے عمرا آپ کو ان بسوں میں سوار کرائیں گے. وہاں مینا میں آپ کو لے جایا جائے گا. مینا میں آپ پہنچ جائیں گے 8 ذوالحجہ شام تک پہنچ جائیں گے, یہ ممکن ہے رات کو پہنچ جائیں. بہرحال رات آپ 8 ذوالحجہ شام تک عموماً پہنچ ہی جاتے ہیں, آپ وہاں پہنچ جائیں گے. اور ممکن ہے اس سے پہلے بھی کوئی نظم بن جائے, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 7 ذوالحجہ کو بھی یا 8 ذوالحجہ کی رات کو بھی بہرحال معلم بھیج سکتا ہے. ہمیں اس کے لیے ذہنی طور پر اس وقتی انتظامی تبدیلی کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہم نے بنا جانا ہے, ہم نے آم کھانے ہیں بھائی, پیڑ نہیں جلنے. ہم مینا میں جائیں گے تو مینا میں اب ہمارا کوئی کام نہیں, وہاں بھی اللہ کے فضل سے اللہ کھلائیں گے. اور یاد رکھو ہم اللہ کے مہمان ہیں. میں نے سنایا تھا آقا ہمارے میرے شیخ حضرت بنوری مولانا محمد یوسف بنوری نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے, میں جب مکہ مکرمہ میں جاتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں میں اللہ کا مہمان ہوں, اور جو مجھے کھلاتا ہے, جو مجھے پلاتا ہے, جو میری خدمت کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا نمائندہ ہے. یقیناً وہاں اللہ کے نمائندے مکہ میں بھی ہوں گے, مدینہ منورہ میں بھی ہوں گے, مینا میں بھی ہوں گے, عرفات میں بھی ہوں گے, مزدلفہ میں بھی ہوں گے. وہ ساتھ ساتھ چلتے ہوں گے. ہمارا رزق ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ وہاں آپ کو کھانا ملے گا اور وقت پر ملے گا. کیا ہوا جو اگر کچھ تاخیر ہو جائے تو ہمیں بھی انشاءاللہ کوئی شکایت نہیں ہوگی. وہاں ہم رات گزاریں گے. 9 ذوالحجہ کی رات بہرحال ہم نے مینا میں گزار لیے. مینا کے خیمے کسی زمانے میں تکلیف جو ہوتے تھے بھائی, اب تو وہ بھی لگژری ہو گئے ہیں, آرام دہ ہو گئے ہیں. بہت ہی زیادہ خوبصورت جگہ ہے. بہرحال وہاں انتظامات ہیں. آپ مینا جانے کے لیے ایک بات
یاد رکھیں کہ اپنا سامان وہیں گھر میں چھوڑ جائیے، سارا سامان کا جھنجھٹ ساتھ نہ لے جائیے۔ ایک آپ نے وہ اوپر کی چادر پہنی ہوئی ہے اور ایک جوتے کا تہبند باندھا ہوا ہے، البتہ اس کے ساتھ اگر اضافی طور پر آپ ایک گنجائش ہو تو ایک احرام، یا نہیں تو ایک احرام کی مزید چادر رکھ لیجیے، اور وہاں ایک گرم چادر اگر آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ بہرحال دسمبر ہے، یا نہیں تو وہاں اے سی چلتے ہیں، آپ کو سردی بھی لگ سکتی ہے، آپ کے لیے آپ کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے، نزلہ اور فلو بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ اس چادر، گرم چادر کو احرام کی چادر کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر رات کو ممکن ہے مزدلفہ میں قیام کا موقع ملے تو وہاں واحد کھلا آسمان ہے، تو آپ رات کو اپنی ٹھنڈک کا انتظام کر سکتے ہیں۔ آپ زیادہ سامان نہ لے جائیے۔ اسی طرح خواتین بھی مختصر سامان اپنے ساتھ رکھیں، جو مختصر سا ان کا بیگ ہوتا ہے، زیادہ جھنجھٹ نہ لے جائیں۔ مینا میں وہاں جو خیمے میں جس طرح معلم نے جگہ کا تعین کیا ہوگا اس طرح آپ کو جگہ بھی مل جائے گی، وہاں بیت الخلا بھی ہوتے ہیں اور وہاں غسل خانے بھی ہوتے ہیں، پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے، وہاں انشاءاللہ باجماعت نماز ہوگی، اور وہاں بھی ممکن ہے کچھ بیانات کا سلسلہ بھی چلتا رہے۔ آپ 9 ذوالحجہ کی رات کو مینا میں رہیں گے اور صبح کی نماز کے بعد یا ممکن ہے اس سے پہلے معلم کی ترتیب کے، بہرحال ہم پابند ہوں گے، آپ کو عرفات لے جایا جائے گا، کیونکہ 9 ذوالحجہ حج کا دن کہلاتا ہے، عرفہ کہتے ہیں اس کو، یہ عرفات کا دن ہے۔ اس 9 ذوالحجہ کو آپ عرفات تشریف لے جائیں گے، معلم کی بس میں آپ کو لے جائیں گے، آپ کے رفقا آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، اور زوال آفتاب تک وہاں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، نہیں تو آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ وقوف عرفات کا وقت 9 ذوالحجہ زوال آفتاب سے لے کر کے 10 ذوالحجہ کی صبح صادق تک رہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی کہیں ادھر ادھر بھٹک جائے تو وہ پریشان نہ ہو، اور اگر دیر ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ میرا حج رہ گیا ہے۔ بہرحال وہ زوال 9 ذوالحجہ کے زوال آفتاب سے لے کر کے 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے پہلے پہلے اگر وہ عرفات کے میدان میں گزر بھی جائے گا یا وہاں تھوڑی دیر کر رک جائے گا، چلا جائے گا، تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ اس لیے ارکان حج میں سے یہ واحد رکن ہے جس کی کوئی قضا نہیں، جس کا کوئی بدل نہیں، جو دم وغیرہ کے ساتھ پورا نہیں ہو سکتا۔ باقی اس کے علاوہ دوسری جتنا چیزیں ہیں بہرحال ان کا بدل ہے، اور ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن کا دم کے ساتھ کفارہ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اس لیے اکابر فرماتے تھے اور فرماتے ہیں کہ 9 ذوالحجہ کو جب تک ہم میدان عرفات میں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک دل کانپتا ہے کہ نماز اب روک لیے جائیں اور اب دھر لیے جائیں۔ اس لیے ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، کانپتے رہیں کہ یا اللہ وہاں سے روک نہ دیجیے، اور وہ اگر روکنا چاہیں تو روکنے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہی گروپ میں کچھ ایسے لوگ بھی گئے ہیں جنہوں نے پہنچنے کے ساتھ ہی کہا ہمیں واپس لے جاؤ، پہنچنے کے ساتھ کہا کہ ہمیں واپس، اور کچھ ایسے بھی کہ جن کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی۔ تو اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں عرفات جانے سے ہماری کسی نالائکی، ہماری کسی گستاخی، ہماری کسی بے ادبی، ہمارے کسی تکبر، ہمارے کسی عجب، خود پسندی کی بنا پر ہمیں منع نہ فرمائے۔ اس لیے ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں، مانگتے رہیں یا اللہ عرفات پہنچا دیجیے، یا اللہ پہنچا دیجیے، اور ساتھ یہ بھی درخواست کرتے رہیں یا اللہ محروم نہ فرمائیے، مردود نہ فرمائیے، مقبول فرما دیجیے، اجازت فرما دیجیے۔ بہرحال 9 ذوالحجہ کو آپ انشاءاللہ عرفات میں پہنچ جائیں گے۔ بس یہ عرفات حج کا رکن اعظم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں دعائیں مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعائیں مانگی ہیں، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ تو بھائی ہم بھی توبہ کرنے جا رہے ہیں،
وہاں یہ کوشش کریں کہ عرفات کا زوال کے بعد سے لے کر جب تک ہم نے وہاں رہنا ہے اس کا کوئی لمحہ یا کم از کم غروب آفتاب تک کا کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہمارے محبوب اور رفیق کار شہید ختم نبوت ہمارے مولانا مفتی محمد جمیل خان شہید نور اللہ مرکزوں کا معمول یہ تھا کہ وہ اس دوران خود بھی کھڑے رہتے تھے اور دوسرے رفقا کو بھی پیار اور محبت سے اس بات کی تلقین فرماتے تھے کہ بھائی بیٹھو نہیں، بھائی سو نہیں. ہاں جو معذور ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو بیمار ہیں وہ تو اس سے مستثنا ہے، لیکن بہرحال جو صحت مند ہیں ان کو کھڑے ہو کر کے دعا کرنا چاہیے. اور یہی مسنون ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں کھڑے ہو کر کے دعا فرمائی. تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، اور جب صحت متحمل ہو جائے یا طبیعت میں افاقہ ہو جائے تو پھر کھڑے ہو جائیں. اس لیے کہ بیٹھنے سے کبھی نیند بھی آ جاتی ہے، کبھی اونگ بھی آ جاتی ہے، کبھی غفلت بھی طاری ہو جاتی ہے. لیکن جب تک آدمی کھڑا رہتا ہے، بیدار رہتا ہے، چوکنا رہتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک مقصد کے ساتھ یہاں کھڑا اور استادہ. اس کے لیے حضرات علماء نے مختلف دعاؤں کی کتابیں اور دعائیں مرتب فرمائی ہیں. بہرحال سچی بات، دل لگتی بات تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو آتا ہے جائے ساری دعائیں مان. لیکن اگر اس بات کا اہتمام فرما لیں کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول کا جو ایک مجموعہ تیار فرمایا ہے، یہ وہ دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں اپنے رب سے مانگی تھی. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے زیادہ پرتاثیر الفاظ تو اور کسی کے پاس نہیں ہوں گے. وہ اگر مجموعہ مل جائے آپ حضرات کو وہ ساتھ. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر درود و سلام کا جو مجموعہ ہمارے شیخ شہید مولانا محمد یوسف الجھانوی نور اللہ مرکزوں نے مرتب فرمایا ہے وہ میسر آ جائے، وہ ساتھ رکھ لو. اور اس دن کھڑے ہو کے مانگنے کے انداز میں، پڑھنے کے انداز میں نہیں، تلاوت نہیں، مانگنے کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگیں. اور اس کے علاوہ حضرات نے اردو کی دعاؤں کے الفاظ بھی مرتب فرمائیں. اگر کسی کے لیے عربی پڑھنا مشکل ہو تو وہ بہرحال دعائیں اپنے ساتھ لے جائیں اور وہاں مانگتے رہیں. ساتھ ہی وہاں بھی عرض کر دوں گا 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے کوئی آدمی، اور 100 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ لے کوئی آدمی، اور اسی طرح پر 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے. یہ بھی حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ بہت ہی مفید چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت عامہ کا اعلان فرماتے ہیں. اس دن ہم سب کے گناہوں کی انشاءاللہ مغفرت کا اعلان ہوگا اور ہم اپنی مغفرت کا گویا پروانہ وہاں سے لے کر کے اپنے بہرحال اثر وہاں ظہر اور عصر میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ کسی کی بات پر کان بھرنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی آدمی جا سکتا ہے وہاں مسجد نمرہ میں وہ چلا جائے، امام کے ساتھ اگر جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے تو کر لے. لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا ایسی کوشش نہ فرمائیں، اس لیے کہ بہت سارے حضرات اپنے کیمپوں سے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں اور پھر دور دراز جانے کی وجہ سے عبادت کا وہ ذوق شوق دعا کی وہ لذت نہیں باقی رہتی کہ آدمی تھک جاتا ہے نہیں جانے میں. علماء نے مسئلہ لکھا ہے اور احناف کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے خیمے میں نماز پڑھتا ہے تو ظہر اپنے وقت میں پڑھے گا اور عصر اپنے وقت میں پڑھے گا. وہاں آپ کے خیمے میں ظہر کی جماعت ہوگی انشاءاللہ اپنے وقت پر اور عصر کی جماعت ہوگی اپنے وقت پر. وہاں آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا فرما لیجیے اور اس کے بعد عصر کے بعد انشاءاللہ ہمارے رفقا اجتماعی دعا کا انتظام فرمایا کرتے ہیں. اور اب تک تو ہمارے مخدوم اور محبوب العلماء حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان شہید نور اللہ مرکزہ اپنے رب سے دعا اس طرح مانگتے تھے، خود بھی روتے تھے اور رلاتے تھے، ماحول کو سوگوار کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ آج تو پروانہ مغفرت مل ہی جائے گا. بہرحال اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ان کی دعائیں ان کی برکات اب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اپنے رب سے یہ توقع کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. یا اللہ ان کے اجر سے
ہمیں معروم نہ فرمانا اور ان کے بعد ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمانا۔ بہرحال وہاں عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک انشاءاللہ دعا ہوگی، اور خوب اپنے دل کی غبار کو نکال لیجئے، اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی فرما لیجئے، خود اپنے لیے مانگیے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیے، اساتذہ کے لیے مانگیے، مشائخ کے لیے مانگیے، اولاد کے لیے مانگیے، خاندان کے لیے مانگیے، اہل محلہ کے لیے مانگیے، شہر والوں کے لیے مانگیے، ملک والوں کے لیے مانگیے، امت مسلمہ کے لیے مانگیے۔ اور جب غروب آفتاب ہو جائے گا اس سے پہلے ہی لوگ، میں نے عرض کیا کہ لوگوں کی طرف آپ نے قطر نہیں دیکھنا، آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ بہرحال لوگ تو عصر کے بعد سے ہی بسوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ ایسی کوتاہی نہ فرمائیے، آپ اطمینان کے ساتھ اپنے گروپ کے ساتھ رہیے۔ دعا ختم ہوگی اور دعا ختم ہونے کے بعد آپ وہیں رکے رہیں گے، یا جس طرح آپ کے رفقا آپ کو ہدایات دیں گے اس کے بعد پھر بسوں وغیرہ کے ذریعے سے یا پیدل کے ذریعے جو بھی شکل وہاں طے ہو جائے گی وہاں سے آپ نکلیں گے۔ غروب آفتاب سے پہلے جو آدمی خدا نخواستہ میدان عرفات کی حدود سے نکل گیا اور واپس نہ گیا تو اس پر دم آئے گا۔ یاد رکھیے غروب آفتاب سے پہلے آپ نے میدان عرفات سے نہیں نکلنا۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے گا تو اس دن آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ بہت سارے حضرات کا بھی چاہے گا کہ بہت دیر ہوگی نماز کو، نہیں، اس دن مغرب کی نماز وہاں پڑھنا جائز ہی نہیں۔ وہاں سے آپ آئیں گے اور مزدلفہ آئیں گے۔ مزدلفہ وہ جگہ ہے جو بڑی قیمتی جگہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرفات میں جو دعائیں مانگی تھی اور جن کی قبولیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا وہ مزدلفہ میں قبول ہو گئی۔ ہاں، تو وہاں جو کچھ کمی اور کثر رہ گئی ہے وہ آپ نے انشاءاللہ مزدلفہ میں پوری کرنی ہے۔ مزدلفہ میں نامعلوم کہ ہماری بس جلدی پہنچتی ہے یا ہمارا قافلہ دیر سے پہنچتا ہے، یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ بہرحال کبھی تو جلدی پہنچ جاتے ہیں اور کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ پہنچیں گے سب سے پہلے آپ باجماعت، ظاہر ہے کہ اپنے قافلے کے ساتھ ہوں گے تو باجماعت ایک ہی تکبیر اور ایک ہی اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد آپ عشاء کی نماز ادا فرمائیں گے۔ اور مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے، بہرحال فوراً آپ عشاء کی نماز ادا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو کچھ آرام فرما لیجیے، ضرورت ہے تقاضے کی تو وہ تقاضا پورا فرما لیجیے، باتھ روم جانا ہو وغیرہ والے۔ اگر آپ اچھے ٹھیک ٹھاک ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، لیکن میں بہرحال عرض کروں گا کہ آپ کچھ دیر آرام کر لیجیے، سستا لیجیے۔ رات کا پچھلا پہر ہو کہ آپ اٹھ جائیے، وہ رات خوب مانگ لیجیے اللہ تعالیٰ سے، منوانے کی رات ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسیں رش کی وجہ سے ان کو دیر ہو جاتی ہے یا قافلے رک جاتے ہیں، دیر سے آہستہ آہستہ اس وقت آدمی پہنچتا ہے کہ صبح صادق ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو بھائی اگر صبح صادق کا اندیشہ ہونے لگے تو جہاں آپ پہنچے ہیں وہیں سب سے پہلے اتر کے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں، جہاں بھی پہنچے۔ اس لیے اگر کہ خدا نخواستہ آپ مزدلفہ نہیں بھی پہنچ سکے، جب بھی آپ فوراً اتر کر کے وہاں اگر اندیشہ ہو رہا ہے اور اگر اس بات کا اندیشہ نہیں ہے تو بہرحال آپ وہاں پہنچیے اور پہنچنے کے بعد وہاں آپ نماز ادا فرمائیے اور نماز ادا فرمانے کے بعد پھر وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وقوف، یہ وقوف مزدلفہ، یہ رات وہاں رہنا اور صبح نماز کے بعد طلوع سے پہلے تک کھڑا رہنا یہ واجب ہے۔ تو وہاں وقوف فرمائیے، یہ وہ مانگنے کا وقت ہے۔ بہرحال وہاں جیسے ہی سورج طلوع ہونے کا وقت ہو تو آپ وہاں سے چل دیں گے، اور عموماً وہاں سے پیدل ہی آتے ہیں، کھلے راستے ہیں، آپ وہاں سے آئیں گے، تلبیہ پڑھتے ہوئے آئیں گے اور آن کر کے اپنے خیمے میں اگر آپ کا کوئی بوجھ ہے، سامان ہے یا بیگ رکھنا ہے تو رکھ لیجئے، کچھ تھک گئے ہیں تو سستا لیجئے، اور یا اپنے امیر سے مشورہ فرما لیجئے کہ اس وقت جانا مناسب ہے یا نہیں، یا جو نوجوان حضرات ہیں وہ بہرحال جا بھی سکتے ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ
خواتین اور بوڑھوں کو اس دن کے بڑے رش میں لے جانے میں جلدی نہ فرمائیے اور حالات کا جائزہ لے لیجیے. جب اطمینان ہو جائے تو پھر ان حضرات کو وہاں لے جائیے. اس دن آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو آپ نے مزدلفہ سے مینا آنا ہے اور مینا میں ایک ہی کام کرنا ہے. وہ کیا؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آن کے جمرہ عقبہ جو لائن سے 3 عقبے بنے ہوئے ہیں، ستون اور پلے بنے ہوئے ہیں، یہ ان میں سے جو سب سے آخری اور قبلہ کی جانب ہے اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں. اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی. دیکھیے یہ 7 کنکریاں، یہ 3 دن آپ نے ہر ایک کو ایک دن پہلے دن آپ نے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور باقی 2 دن جو ہیں وہ آپ نے ہر ایک کو 7 مارنی ہے. 3 ہے نا. تو اگر آپ کو رات کو گنجائش اور موقع ملے تو مزدلفہ سے یہ کنکریاں چنیں اور وہ کنکریاں کتنا ہوں؟ کھجور کی چھوٹی گٹھلی کے برابر اور چنا یا اس سے تھوڑی بڑی وہ کنکریاں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ وہ کنکریاں عموماً معلوم نہیں ہوتی کہ کیونکہ مزدلفہ میں لوگ پیشاب بھی کرتے ہیں، قضاء حاجت بھی کرتے ہیں، لوگ یوں بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو نہیں معلوم کہ وہاں ان کنکریوں میں سے کسی پر پیشاب بھی ہوا ہو. تو علماء فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ ان کنکریوں کو دھو لیا جائے، ان کنکریوں کو دھو لیا جائے پاک صاف کنکریوں. اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ وہاں سے نہیں چن سکا تو بہرحال وہ جہاں سے بھی چن لے، لیکن وہ جو جمرات ہیں نا ان کے ارد گرد کی کنکریاں نہ چنے، وہاں سے چننا مکروہ ہے، گویا حرام. تو 10 ذی الحجہ کو آپ 7 کنکریاں ماریں گے جمرہ عقبہ کو اور اس کو بڑا شیطان بھی کہتے ہیں، بڑے شیطان. اور اگر یہ بھی کہا جائے تو فارسی میں لکھا ہوا ہے شیطان بزرگ، شیطان بزرگ. جیسے ہم جیسے بزرگ ہیں نا وہ بھی ایسے ہی ہے، یا یوں کہہ لو کہ ہم اس جیسے بزرگ ہیں. بہرحال اس بڑے شیطان کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی. کنکریاں کس طرح مارنی ہیں یہ آپ کو شاید طریقہ بھول جائے. بہرحال یہ دیکھو شہاد کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان دبا کر کے یوں ماریں. وہاں ایک اس کے ارد گرد ایک دائرہ بنا ہوا ہے. دیکھو کنکری اس پلر کو لگنا شرط نہیں ہے، اس دائرے میں گرنا شرط. اگر کسی نے بڑی قوت کے ساتھ زور سے مارا اور چٹاک سے لگی اور وہ باہر آ گئی تو وہ کنکری شمار نہیں ہوگی اور شیطان یقیناً خوش ہوگا کہ اس سے بچ گیا، ایک کنکری سے بچ گیا. یا اگر کسی آدمی نے کوئی گھبرا گیا اور اس نے پورا مٹھا ہی ایک ہی دفعہ میں مار دیا تو وہ 7 شمار نہیں ہوگی بلکہ 1 شمار ہوگی. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہاں جذباتی وہ جوتے بھی مار رہے ہوں گے، خلاف سنت ہے. چھتریاں مار رہے ہوں گے، میں نے عرض کیا آپ نے اپنا کام کرنا ہے. چھتریاں مار رہے ہوں گے، خلاف سنت ہے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. کچھ لوگ بڑے بڑے پتھر مار رہے ہوں گے اور کچھ گالیاں بھی بک رہے ہوں گے، یہ سب خلاف سنت ہے، خلاف شرع ہے. اور ہر وہ کام جو خلاف سنت ہو، خلاف شرع ہو، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے. 7 آپ نے اس دن 10 ذی الحجہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. اس دن 3 کام کرنے ہیں اور تینوں کے درمیان ترتیب واجب ہے. فقہ حنفی کا مسئلہ ہے اور دلائل سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. اور اس میں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے 7 کنکریاں مارنی ہیں اور پھر آن کر کے آپ بتائیں گے اپنے ذمہ دار کو، امیر کو یا جو بھی ہوگا کہ بھی ہم نے کنکریاں مارنی ہیں. پھر اس کے بعد وہ آپ کا نام لکھ لیں گے. اب وہاں قربانی کیونکہ آپ پر واجب ہے، میں نے عرض کیا کہ جتنا اس گروپ میں جا رہے ہیں وہ سارے حج تمتع والے ہیں اور پہلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ حج تمتع والوں کے لیے قربانی واجب ہے اور اسی طرح قران والوں پر بھی قربانی واجب ہے. حج افراد والے ایسے ہیں کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ آپ اپنے امیر کو یا اپنے ذمہ دار کو بتائیں گے صاحب ہم نے 7 کنکریاں بڑے آئے گا. اگر آپ نے پیسے نہیں جمع کروایا یا آپ کہیں اور انتظام انفرادی طور پر کر چکے ہیں تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ کی قربانی کی جائے آپ کی جانب سے. جب آپ کو یقینی اطلاع مل جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے. دیکھیے میں انہیں یقینی کا لفظ اس لیے کہا ہے کہ ہمارے رفقا اس کا اہتمام فرماتے ہیں. فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے
کہ دیکھو جس آدمی کی قربانی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے اگر خدا نخواستہ سر مڑا لیا تو اس کو ایک اور دم دینا پڑے گا. دم تو پھر آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ سب پیسے والے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حج ناقص ہو جاتا ہے. ہمارے صاحب فرماتے ہیں اس دن دم سب کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یقین فرمائیے کہ اس سے حج ناقص ہو جائے گا، ثواب میں کمی آ جائے گی، خلاف سنت ہو جائے گا. تو دوسرا کام یہ کرنا ہے، آپ نے اپنی قربانی کروانی ہے. جب اطمینان ہو جائے کہ قربانی ذبح ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد اگلا کام یہ کریں گے، آپ پھر فوراً احرام نہیں کھولیں گے، پھر آپ اپنا سر اس کا حلق کروائیں گے، اس طرح پھروائیں گے، یا خواتین ہیں تو وہ اپنی چوٹیوں سے، یا اگر ان کے بال چھوٹے بڑے ہیں تو ان کو 3 حصوں میں کر لیں اور 3 لٹیں بنا کر کے ان کے ہر لٹ میں سے ایک پورے برابر کم از کم کاٹیں. ایسا نہ ہو کہ ایک لٹ میں سے کاٹ لیں. بعض خواتین ایسا کر لیتی ہے، یہ میں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے مسئلے ایسے آتے ہیں، ہم نے 3 حصے کر لیے تھے اور فلانی نے ہمارے بال ایک حصے میں سے کاٹ دیا اور کہا چلتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ بال مڑانے سے پہلے یا خواتین بال کٹانے سے پہلے اگر خدا نخواستہ ناخن تراش لیں گی یا مرد تراش لیں گے یا لبے تراش لیں گے تو ان پر دم آ جائے گا. اس لیے پہلے کچھ نہیں کرنا، پہلے احرام سے فارغ ہونے کے لیے پہلے اپنے آپ سر کے بال مڑوائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. پھر اب آپ کی احرام کی ساری پابندیاں ختم ہوں. میں یہاں یہ بات اس لیے عرض کر رہا تھا کہ وہاں آپ کو جگہ جگہ اعلان سنائی دیں گے کہ بینک کے ذریعے سے قربانی کروائیں اور فلاں تو وہاں ٹوکن ملتے ہیں. یاد رکھیے یہ ہمبلی ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، حضرات ہیں، علماء ہیں، وہ ہمبلی ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اس دن قربانی نہ بھی کی اور پہلے احرام کھول لیا تو اس پر دم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی میں آپ کو اس بات کو اس طرح سمجھا دیتا ہوں جیسے ان کے نزدیک خون نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اناج کے نزدیک یہ ہے کہ خون نکل جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. یا اسی طرح جس طرح آپ کو اس کو ایک اور بات سے بھی سمجھا دوں، جیسے ان کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا جو مادہ غلیظ خارج ہوتا ہے ان کے نزدیک پاک ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ کتنا عجیب سی بات ہے، آپ بعض چیزوں میں تو آپ ان کی بات کو نہیں مانتے اور بعض میں مانتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اتباع رائے، خواہش کی اتباع. اس لیے ان چیزوں میں ان کی طرف کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا حد خراب نہ کیجیے. کہیں کسی اگر آپ کا اپنا انفرادی اور ذاتی انتظام ہے قربانی کرنے کا ضرور کیجیے، لیکن یاد رکھیے بینک میں کبھی نہ جمع کروائیے. میں نے سنا ہے، میری معلومات یہ ہے کہ وہ جو قربانیوں کے پیسے جمع کرتے ہیں وہ قربانی کے جانور آخر ذوالحجہ تک ذبح کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ ان 3 کاموں میں 10 ذوالحجہ کو 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام کنکریاں مارنا، دوسرا کام قربانی کروانا، تیسرا کام سر کے بال مڑانا. اب آپ اپنی نارمل حالت میں آ گئے. جو خواتین یعنی ابھی اس میں ہیں طواف نہیں کر سکتی ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتی، یعنی ناپاکی کی حالت میں ہیں، تو وہ بھی یہ سارے کام احرام باندھ لیں گی اور یہ سارے کام کرتی رہیں گی اور وہ بھی احرام سے باہر آ جائیں گی. البتہ اب جو کام رہ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اب 11 ذوالحجہ کو آپ نے پھر کنکریاں مارنی ہیں. پھر ان 3 شیطانوں کو ہر ایک کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. اب اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو یعنی جمرہ اولا کو، اس کے بعد دوسرے شیطان جمرہ وسطیٰ کو، اور اس کے بعد تیسرے نمبر کے شیطان جمرہ اقبا کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں. کنکری مارنے کا انداز وہی جو میں نے پہلے عرض کر دیا ہے. البتہ آج ایک نئی بات آپ کو 11 ذوالحجہ کو یہ کرنی ہے کہ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ اس سے دائیں جانب دیوار کی طرف ہٹ جائیں اور وہاں قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر کے دعا کریں. یہ دعا کرنا مسنون ہے اور قبولیت کی جگہ ہے.
اسی طرح دوسرے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر کے پھر بھی آپ اس سے ہٹ کر کے، رش سے ہٹ کر کے آپ دعا کریں گے اور وہ بھی دعا قبول ہونے کی جگہ ہے۔ لیکن ایک احتیاط عرض کر دوں کہ کنکریاں مارنے جب جائیں تو اگر آپ کے ساتھ خواتین ہوں تو وہ تو میں نے عرض کیا ہے کہ ان کو تو رات کو لے جائیں، اگرچہ اس کا افضل وقت عصر تک ہے پہلے دن، لیکن خواتین اور بوڑھے عصر اور عصر کے بعد غروب آفتاب اور صبح صادق سے پہلے تک بھی مار سکتے ہیں، اس میں زیادہ تکلف کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ خواتین کی جانب سے وہ نمائندہ بن گئے، نہیں بھائی، شریعت مطہرہ نے اتنا سختی نہیں فرمائی ہے کہ عین دوپہر کے وقت آپ ان کو مروائیں، کنکریاں مروائیں اور وہ بیچاری ہانپتی کاپتی، وہ تو کہے گی کہ میں نہیں جا سکتی۔ اتنا بڑا اتحام کو دیکھیے، آپ اس کو اس وقت لے جائیں جس وقت رش نہ ہو۔ چنانچہ ہمارے رفقا ایسی بوڑھی خواتین یا مرد جو ویل چیئر کے ہوتے ہیں ان کو رات کو لے لیتے ہیں، بڑے آرام سے وہ خود ہی قریب جا کے کھڑے ہو کر کے مار لیتے ہیں۔ یہ وکالت وغیرہ وکالت نامے یہاں چھوڑ جائیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ مسئلہ لکھا ہے فقہ کا کہ جو آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اپنی جگہ پر اور اس کی ویل چیئر کھینچ کر لے جانے والا جمرات تک کوئی نہیں ہے تو پھر وہ اپنا نمائندہ کسی کو بنا سکتا ہے۔ اس معیار پر اگر کوئی آپ کا مریض عزیز اترتا ہے تو آپ ضرور ان کی پھر نمائندگی آپ فرما سکتے ہیں۔ بہرحال دوسرے شیطان کو بھی کنکری مارنے کے بعد آپ دعا کریں گے۔ تیسرا جو ہے جمرہ عقبہ، اس کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر وہاں آپ نے دعا نہیں کرنی، واپس آنا۔ 11 ذوالحجہ ہو گیا۔ اب اسی طرح 12 ذوالحجہ کو کرنا ہے، تو اب یہ تو آپ یہاں وہ 3 دن نمازیں پڑھیں گے، آپ وہاں 3 دن وہاں نمازیں پڑھیں گے اور کنکریاں ماریں گے اور قربانی کا گوشت اللہ کا میسر فرما دیں گے تو کھائیں گے، سوئیں گے، ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک کام آپ نے اور کرنا ہے اور وہ ایک حج کا رکن ہے، وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت اور حج کی سعی، ظاہر ہے کہ جب طواف زیارت کریں گے تو اس کے ساتھ سعی بھی کریں گے۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو کر کے یہ 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک۔ اس دوران جو مرد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ طواف زیارت کر لیں۔ اگر کسی آدمی نے 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک 4 چکر کر لیے تو اس کا طواف تو ہو گیا، اور اگر نہیں کیا تو پھر اس پر دم آئے گا۔ وہیں وہ خواتین کہ ان دنوں میں مثال کے طور پر وہ ناپاک ہیں اور وہ مسجد حرام میں نہیں جا سکتی ہیں، ان کے لیے شریعت مطہرہ نے اجازت عطا فرمائی ہے جب وہ پاک ہو جائیں گی، پاک ہو جانے کے بعد وہ جا کر کے طواف زیارت کر لیں، چاہے وہ 13 ذوالحجہ ہو جائے یا 14 ذوالحجہ ہو جائے۔ اس کے لیے البتہ اتنی بات، اتنی احتیاط ان خواتین کو یا ان کے ساتھ اگر ان کے شوہر ہیں تو اس کا لحاظ اور احتیاط فرما لیں کہ خدا نخواستہ اگر آگے کی جو ہماری روانگی کی سیٹیں ہیں اس وقت تک ان کی ناپاکی لمبی نہ ہو جائے، اس سے پہلے کا کچھ ایسا انتظام کر لیں، ایسی صورت بنا لیں کہ وہ ان سے پہلے وہ پاک ہو جائیں، اور اگر ان کی عادت دیر تک جا رہی ہے تو پھر وہ امتناعی تدابیر کی جا سکتی ہے، جیسے وہ گولیاں وغیرہ استعمال کرواتے ہیں، اس کی شرعاً اجازت ہے۔ بس یہ آپ کا حج پورا ہو گیا۔ میں نے وہ پہلے عرض کیا تھا کہ تلبیہ جیسی احرام باندھیں گے چلے گا، اور یہ جمرہ عقبہ 10 ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ کو جیسے ہی پہلی کنکری ماریں گے اور اس پر آپ کا تلبیہ موقوف ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا صلی علی رسولہ الکریم۔